ہمارا دیور اسف غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ غلطی سے میں اندر چلی گئی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کام کے بہانے اپنے خاوند کو باہر بھیج دیا۔ اب مجھ سے بالکل بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی غسل خانے میں واپس آئی، اللہ، اس نے تو سیدھا میرا نام عائشہ ہے اور میں 23 سال کی ہوں، دکھنے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی فلمی اداکارہ جیسی لگتی ہوں۔ چہرے سے بھی اور جسم سے بھی میری شادی ہو چکی ہے اور میرے خاوند کا نام احمد ہے۔ یہ کہانی میری شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ شادی کی پہلی رات احمد نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ ان کے پیر اور اپنے بننے مجھے ان کے اور قریب لا دیا۔ آہستہ آہستہ یہ ادھا بن گئی۔ اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ میرے خاوند مجھے روز روز پیار کرتے تھے اور اسے میری خواہش اور بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں احمد کے علاوہ ان کی امی، ابو اور ان کا چھوٹا بھائی اسف رہتا ہے۔ اسف یہ تقریباً 25 سال کا تھا اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ احمد ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتے ہیں۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میرے خاوند کو کمپنی کی طرف سے لندن جانا پڑا۔ یہ وقت پورے 8 مہینے کا تھا۔ ان کے جانے کی خبر سن کر میں بہت اداس ہو گئی۔ جس رات وہ جانے والے تھے میں نے ان سے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ احمد، تم 8 مہینے کے لیے جا رہے ہو، اب تمہارے بغیر مجھے نیند کیسے آئے گی؟ احمد نے مجھے خود سے کس کر بھر لیا اور بولا، میری عائشہ، میرا جانا ضروری ہے۔ میں خود بھی اداس ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر کیا کروں؟ نوکری ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ احمد کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس رات احمد نے مجھے صبح 8 بجے تک نہیں چھوڑا، بہت پریشان کر دیا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد میں اداس رہنے لگی اور ایک بے چینی سی مجھے اپنے بدن میں محسوس ہوتی تھی۔ میں راتوں کو تڑپتی رہتی تھی۔ یہ احمد کے چلے جانے کے بعد کی تیسری رات تھی۔ مجھے احمد کی بہت یاد رہی تھی۔ میرے جسم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور پھر میں بے چین ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہمارا گھر ڈبل منزلہ تھا، میرا کمرہ اوپر جبکہ ساس اور سسر کا کمرہ نیچے تھا۔ میں نیچے آ گئی۔ پھر جب میں اپنی ساس اور سسر کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ جھانکنے کی بہت کوشش کی مگر سب کچھ اندر سے بند تھا، بس آوازیں ہی آ رہی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ مجھے بہت دیکھنے کا دل کر رہا تھا، نہ جانے کیوں، اور میں اسٹور روم سے ایک سٹون لا کر اوپر والی چھوٹی کھڑکی سے دیکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارشاد اس سے کام نہ بننے والا تھا۔ میں وہیں سے کم 10 منٹ تک ان کی آوازیں سنتی رہی۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی، میرا گلا سوکھ رہا تھا اور میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے جانے لگی۔ باورچی خانے میں اٹھتے ہی میری نظر میرے دیور اسف پر پڑی۔ وہ باورچی خانے میں ہی سو جاتا تھا۔ مضبوط جسم اور گٹھیلا بدن دیکھ کر نہ جانے کیوں میں اسے سوتے ہوئے گھورنے لگی دے رہی تھی۔ میں کچھ دیر اسے گھورتی رہی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ میرے خاوند کے بغیر پہلی رات تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے باقی کے دن کیسے کٹے گئے۔ ایسے سوچتے سوچتے کب نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہو چکی تھی۔ اب میں باورچی خانے میں اپنے کام میں لگی تھی۔ تبھی اسف آیا اور بولا، بھابھی اج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ میں نے جواب دیا، ساسو اماں سے پوچھ لو، اور وہ ان سے پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ اسف ہٹا کٹا لڑکا تھا، دکھنے میں سانولا تھا، لیکن اس کی قد و قامت بہت مضبوط تھی۔ اگلے دن میں صبح اٹھی اور ایسے ہی باہر ٹہل رہی تھی کہ تبھی اسف دکھائی دیا۔
جو نہانے کے لیے جا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر ہی ایک غسل خانہ تھا اور وہ اسی میں نہاتا تھا۔ جیسے ہی وہ غسل خانے میں گیا، اس نے دروازہ ہلکا سا بند کیا اور نہانے لگا۔ دروازے میں کنڈی نہیں تھی۔ میں وہی اس پاس ٹہلتی رہی اور اصف کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی کہ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر باہر آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے کہا، بھابھی اب تو آج بڑی جلدی اٹھ گئی ہوں۔ میں نے جواب دیا، ہاتھ تھوڑا ٹہل رہی تھی۔ وہ صرف اپنی لنگوٹ میں تھا اور اوپر کچھ بھی نہیں پہنا تھا۔ وہ صبح کی دھوپ میں کھڑا ہو کر اپنے بال سکھانے لگا۔ میری نظر اس پر سے ہی تھی، نہیں رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے احمد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ پہلی بار میرے دل میں اپنے ہی دیور کے بارے میں ایسے خیال آ رہے تھے۔ میرے اندر کی آگ کی وجہ سے میں اپنے آپ پر قابو کھوتی جا رہی تھی۔ اصف اپنے کام میں لگ گیا تھا اور میں اب تک نہائی بھی نہیں تھی۔ میں جلدی سے نہانے چلی گئی اور کپڑے پہننے لگی، لیکن آج میں نے تائت کپڑے پہنے تھے جو میرے جسم سے ایک دم چپکے ہوئے تھے۔ یہ ایک سلوا سوٹ تھا۔ اب مجھے دیکھنا تھا کہ اصف مجھے نوٹس کرتا ہے اور نہیں۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی اور اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے تھوڑی دیر مجھے دیکھا، پھر جیسے ہی میری نظر اس پر گئی، اس نے فوراً اپنی نظر ہٹا لی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اصف اسے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اصف کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ شاید وہ ڈر رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اس کے غسل خانے کا پانی بند کر دوں۔ رات ہوتے ہی میں چھپ کر گئی اور اس کے غسل خانے کے نل کو گھما کر بند کر دیا۔ ساتھ ہی غسل خانے والے پائپ میں ہلکا سا کٹ لگا دیا تاکہ اگر کسی نے پوچھا کہ غسل خانے کا نل اوپر سے پانی باہر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے بند کر دیا۔ اب میں صبح ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ آج میں جلدی اٹھ گئی تھی اور باہر آ کر اصف کے آنے سے پہلے ہی ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اصف نہانے کے لیے غسل خانے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے جانے دیا۔ جیسے ہی اس نے بالٹی بھرنے کے لیے نل چلایا، اس میں پانی نہیں تھا۔ پھر وہ باہر آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، بھابھی تنکی میں تو میں نے رات میں ہی پانی چلایا تھا، پھر اتنی جلدی کیسے خالی ہو گئی؟ میں نے جواب دیا، اوپر غسل خانے کے باعث میں درا گئی تھی، جس کی وجہ سے کہ سارا پانی چھپا جمع ہو رہا تھا، اس لیے میں نے نالوں پر سے ہی بند کر دیا ہے۔ اصف بولا، بھابھی مجھے نہانا تھا تو میں نے کہا، کیوں نہ تم اندر والے غسل خانے میں نہال ہو۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، وہ جلدی سے مان گیا اور اندر ہو کر غسل خانے میں گھس گیا اور نہانے لگا۔ میں آہستہ سے اس کے پیچھے غسل خانے کے پاس آ گئی، دیکھا تو وہ بغیر دروازہ بند کیے ہی نہا رہا تھا۔ شاید سے عادت تھی کہ اس کے غسل خانے میں کنڈی نہیں تھی، اس لیے اس نے کنڈی لگانا بھول گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے پانی کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، پر وہ باہر نہیں آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر اندر کیا کر رہا ہے۔ اب تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے اور میں من ہی من سوچ رہی تھی وہ کیا کر رہا ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے اندر والے چھوٹے کپڑے غسل خانے میں رکھ دیے تھے تاکہ اس کی نظر ان پر پڑے اور اس کے دل میں میرے بارے میں وہ کرنے کے خیال آئے جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اب میں باتھ روم کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی مجھے اندر سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ او بھابھی، میں سمجھ گئی تھی کہ اصف میرا نام لے کر اندر کیا کر رہا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی جاؤ، اور اسی وقت اس نے دروازہ کھول دیا اور اپنی لنگوٹ میں باہر گیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ گھبرا کر بولا، وہ بھابھی اب کب آئے؟ میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی، تم نے مجھے آواز دی۔ بھابھی بھابھی، وہ گڑبڑتی ہوئی بولا، نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں دیا آپ کو، اور وہاں سے چلا گیا۔
جیسے ہی وہ باہر گیا میں غسل خانے میں گئی اور اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اپنے کپڑوں کو چیک کیا تو ان کا حال کچھ ایسا تھا۔ میں من ہی من بہت خوش ہو گئی۔ اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ اتنے میں میرے خاوند احمد کا فون گیا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا لیا اور بات کرنے لگی۔ میں نے کہا اپنے کتنے دن لگا دیے فون کرنے میں، مجھے اب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ سامنے سے بولے، ہاں میری جان، مجھے بھی تیرے بغیر بالکل نیند نہیں۔ اتنی رات بھر تجھے یاد کر کے نہ جانے میں کیا کرتا ہوں۔ ایسے ہی بات چلتی رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں نے ان سے بات کی اور خوب رویہ میں نے انہیں بتایا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اب کے بغیر، اب جلدی جاؤ نہ، میری جان میں دن رات اب کے لیے تڑپتی ہوں۔